یہ گھما پھرا کسی اور لڑکی کو رہا ہے اور اینڈ پتا چلا جی کہ جس کو دکھا رہا تھا وہ تو شادی والی تھی ہی نہیں, پکڑا رہا تھا اور یہ پھینک رہے تھے. پہلے کھلے پیسے نہیں پھینکے کہ کر کے پھینکے, اس دفعہ ضرور ہیں, پھینکے ضرور ہیں. یہ دیکھیں قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف ویوز اور ان چیزوں کا چکر ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے بوڑھی ماں کو بٹھانے سے تو ویوز ملتے نہیں. ساری آ رہی ہے, اسما ڈال بھی نظر آ رہی ہے, سارے آ رہے ہیں, وہ ٹک ٹاکر سارے نظر آ رہے ہیں. آج کل بیانوں کی جگہ پہ ٹک ٹاکر کھڑی ہیں اور بڑے وہ وسوخ کے ساتھ محرم نہ محرم ختم. یہ وہی کلچر پروموٹ نہیں ہو رہا جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. ہر ممبر پہ ہو رہا ہے کہ فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر, لیکن معاشرے کو سدھارنے کی طرف بہت کہ بچیاں ہماری یہ جس روش پہ چل پڑی ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. میں سڈ ریپر کی بات کروں گا. یہ وہ ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی, اوپر آئے, چھوٹی چھوٹی کانٹروورسی کریٹ کرتے تھے, لیکن ٹائم کے ساتھ ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جب تک کانٹروورسی رہے گی تب تک ان کو ویوز ملیں گے. لیکن اب جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ فیملی دکھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. فیملی تو دکھاتے ہی ہیں, ساتھ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کو ویوز آئیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب, سڈ ریپر کی شادی کی میں بات کروں, میں سٹارٹ وہاں سے لوں گا. کیا کوئی اور کنٹینٹ نہیں تھا کہ 10 دن شادی چلائی, میری یہ دلہن میری وہ دلہن, ماضی میں بھی کہا جی آج سے سال پہلے میری شادی ہو رہی ہے, بعد میں پتہ چلا کوئی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. پروموشن اتنی کیوں؟ اصل میں بہت شکریہ عثمان صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا, اصل میں ہمارے پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی. پہلے نا ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جاتے تھے تو والدین کی ایک قدر و منزلت ہوتی تھی, والدین کا حکم چلتا تھا, گھر میں ایسے ہوگا, شادی کی یہ تیاریاں ہوں گی, ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا. ایک بڑا ایک مہذب طریقہ تھا. ہاں, اب لوگوں میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سسٹم آ گیا ہے کہ بھائی جتنا ہم اس چیز میں بغیرتی میں آگے بڑھیں گے نا, میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں, اتنا میں ویوز ملیں گے. اب سدھ ریپر کی میں بات کرتا ہوں, 10 دن سے ایک بندہ کارڈ دے رہا ہے, کبھی کارڈوں کے حوالے سے کیا کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہے, کبھی ادھر سے یہ ایک بات کرتا ہے, دوسری طرف کال کر دیتا ہے سائلنٹ گرل کو, تم نے یہ جواب دینا ہے بھائی, ادھر سے سائلنٹ گرل اس کو کال کرتی ہے, میں تجھے یہ میسج کروں گی تو اس کا یہ جواب دی. سیدھا سیدھا پری پلانڈ ہوتا ہے سارا کچھ. کبھی یہ گھما پھرا کسی اور لڑکی کو رہا ہے اور اینڈ پتا چلا جی کہ جس کو دکھا رہا تھا وہ تو شادی والی تھی ہی نہیں, تھی کوئی اور لڑکی, کوئی اور نکلا. یعنی کہ ان کی نظر میں ماں بہن بیٹی کی وقت کہاں پہ پہنچ چکی ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. بالکل ایسے کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور پروموشن اور ویوز چاہیے. اس کو آپ پیچھے اس کا پس منظر دیکھیں گے تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ کیا جی یہ والا لگائیں گے بیک گراؤنڈ تو آپ کو اتنے ویوز ملیں گے, یہ کریں گے تو اتنے ویوز ملیں گے. پھر انہوں نے پری پلان لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ رکھا ہوتا ہے. ایک آتی ہے, او جی مجھے بتائیں میں اس کے یہ ایسے کروں تو مجھے ویوز ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. بالکل ایسی یار یہ چیزیں اب پرانی ہو گئی ہیں بھائی. اب لوگ سمجھتے ہیں, بالکل اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ماں بہن بیٹی کو دکھا کے یہ صرف ویوز لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن عمران صاحب سب ایسا کر رہے ہیں نا. سر سب نہیں, وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہمیں ویوز ملیں گے یا ہماری ریٹنگ اوپر جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے ابھی کچھ حالیہ ٹائم میں بڑے ایسے معاملات دیکھے جس میں ہم نے دیکھا بہت سی لڑکیاں مرڈر ہوئی, بہت سی لڑکیاں مری, کئی لڑکیوں کی لاشیں سال کمروں میں بند پڑی رہی. ان کے ویورز کدھر گئے, ان کی ریٹنگ کدھر گئی؟ بالکل ایسے ان کو بھی بڑی دنیا دیکھتی تھی. وہ بھی شوز میں جب بیٹھتی تھی لڑکیاں ہوں یا لڑکے, وہ کہتے تھے ہمارے لاکھوں فالوور ہیں. تو وہ فالوور اس ٹائم کدھر گئے جب ان کی میتیں ایک سال تک کمروں میں پڑی رہی. بالکل اس ٹائم پہ کوئی نہیں پوچھتا. وجہ اگر یہیں پہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ بحال رکھتے تو ایک رات کے بعد اگلے دن وویلا مچ جانا تھا کہ بھئی ہماری بیٹی ہمارا بیٹا کدھر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کاشف ضمیر کا مجھے بتائیں نا. کاشف ضمیر پہلے گرفتار ہوتا ہے پیسے پھینکنے پہ, CCTV ڈالا کلچر ختم, پیسے پھینکنے ختم. لیکن سڈ ریپر کی شادی کے اوپر کاشف ضمیر نے پھر سے پیسے پھینکے. سر یہ آپ کے بتا رہے ہیں, اداروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر ہماری جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے سر, قانون کو توڑنا, اور قانون خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اب اگر کوئی بندہ بھی کہیں پہ پیسے پھینکے گا, فائرنگ کرے گا, مجرا کروائے گا تو یہ سخت جرم ہے. بالکل.
اب مجھے یہ بتائیں یہ ٹک ٹاکر حضرات کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں، یہ اس کے نام پہ مجرے بھی کر رہے ہیں، یہ اسی کے نام پہ پیسہ پھینک رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ادارے کیوں نہیں پکڑ سر رہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. چلے شکر ہے اس دفعہ کاشف ضمیر صاحب کے ساتھ کوئی پولیس والا وہ نہیں ہے جو پیسے پکڑا رہا تھا اور یہ پھینک رہے تھے. کھلے پیسے نہیں پھینکے، ایک کر کے پھینکے اس دفعہ ضرور ہیں، پھینکے ضرور ہے. یہ دیکھیں قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. کاشف ضمیر صاحب ایک سمجھدار انسان ہے. جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ میں قانون سے بالاتر نہیں ہوں، تو پھر آج وہ پھر پیسے کیوں پھینک رہے ہیں؟ بلکہ وہ اوروں کو منع کرتے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ان سے یہ امید کرتے ہیں. اچھا سیٹ ریپر کی شادی میں میں نے دیکھا 2 ٹک ٹاکر وغیرہ زیادہ تھے، اس کی فیملی ممبر مجھے نظر نہیں آئے. سر بات وہی آ گئی ہے نا عثمان بھائی، یاد رکھیے گا جب آپ کی نظر میں ویوز اور ان چیزوں کا چکر ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے بوڑھی ماں کو بٹھانے سے تو ویوز ملتے نہیں ہیں، بوڑھے باپ کو سامنے لانے سے ویوز نہیں ملتے. بالکل ایسی ہے. یہاں پہ ویوز ملنے کس سے؟ وہ ناچنے والوں سے یا ناچنیوں والے سے کہ جو بیس ہاتھ ان کے ٹھمکے لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. مجھے اب ایک بات بتائیں نا، میں نے اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بھی نہیں دیکھا. سیلکوٹ سے آئی سائلنٹ گرل بھی نظر آ رہی ہے، وہ دوسری وہ اسما ڈال بھی نظر آ رہی ہے، سارے آ رہے ہیں، وہ ٹک ٹاکر سارے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ الینا امیر ہو چاہے وہ دوسرے، سارے نظر. اب مجھے ایک بات بتائیں، لوگ پہلے نا اپنی بہنوں کو ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے، آج کل بہنوں کی جگہ پہ ٹک ٹاکر کھڑی ہیں اور بڑے وہ وثوق کے ساتھ محرم نہ محرم ختم، نہیں وہ چکر ہی کوئی نہیں، کلچر ختم، کلچر سارے عزت بیزتی ختم. اب صرف اور صرف کیا ہے؟ ویوز ہونے چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اور اس پیسے کے لیے سدھ ریپر صاحب 10 دن کارڈ بانٹنے میں لگے رہے. پہلے تو انہوں نے ایک سسٹم کلپ شروع کیا، ایسے دکھاتے تھے پھر ایسے کھولتے تھے، پتہ نہیں اس میں سے کیا چیز دکھانا چاہتے. اب یہ وہ چیزیں جو ہم کہتے تھے نا اوچھلا پن جسے کہا کرتے تھے. سر یہ ڈائریکٹ معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہوتی لیکن کھوکھلا کر رہی ہیں جوڑوں. نہیں سر اثر انداز بھی ہوتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اب ایک بچہ جب اس کو دیکھ رہا ہے کہ کارڈ بانٹتے یہ وہ اپنے ماں باپ سے ریکوائرمنٹ کرے گا کہ میری شادی ایسی ہونی چاہیے، میری شادی میں ایسے لوگ آنے چاہیے. تو آپ کی یاد رکھیے گا جب کوئی بھی بندہ پبلک فگر بن جاتا ہے تو اس کی اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. بالکل. یہ جو ہماری بچیاں ہیں جو اسکولوں میں کالجوں میں یہ عورتیں ان کو کیا میسج دے رہی ہیں؟ کوئی پردہ نہیں رہا، کوئی سسٹم نہیں رہا. مطلب مین پرابلم یہ ہے کہ فیملی نہیں ہے. دیکھیں نا ہم یہاں پہ روتے ہیں لازوال عشق کو، تو یہ شادی بھی لازوال عشق کا دوسرا وہ ہے. بالکل ایسی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل آپ خود مجھے بتائیں. سر بالکل. سر باپ کدھر گیا، ماں کدھر گئی، بہن بھائی کدھر گئے، چچا تایا ماما پھوپھی، اس چیز سے شادی بنتی ہے. یہ شادی ٹک ٹاکر سے نہیں بنتی نہ ان سے سسٹم چلتے ہیں. نہیں یار اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جب آپ یہ چیزیں کرو گے تو جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ کل کو کیا کریں گے؟ وہ اپنے چاچے کو بلائیں گے اپنی شادی پہ. یہ اب آپ کہہ رہے ہیں نا ڈائریکٹ اثر، میں کہتا ہوں 100% ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے. اور یہاں پہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان پہ نظر رکھیں کہ بھائی یہ جو آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو، پیسہ پھینکنا ہو گیا، غیر محرم عورتیں ہیں اور لباس کی کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، پھر ایک ہی جگہ پہ وہ سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہی ان کے فیملی ممبر ہیں. تو یہ سر نہیں ہونا چاہیے. ایک پردہ داری ہونی چاہیے. ایک ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم کلمے کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں رہتے ہیں. ہم کوئی ایسے وہ لبرل معاشرے میں نہیں ہیں جہاں پہ جو چاہا کر دیا. یہ وہی کلچر پروموٹ نہیں ہو رہا جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ وہ پروموشن ہو رہی ہے اور یہ آپ آہستہ سے دیکھیں ہمارے اندر سریت کر رہا ہے. اچھا کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پیسہ چونکہ ان ویوز کی وجہ سے ملتا ہے تو کیا پیسہ حاصل کرنے کے لیے سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے؟ سر یہ سٹنٹ ہے ہی. دیکھیں میری بات سنیں، یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے. انہوں نے آپ کو ایک ایپ بنا کے دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ ایپ یہ ہر گلی محلے میں ہم نے پہنچانی ہے. کیوں؟ جب ان کو پیسے کا لالچ پڑے گا نا تو یہ اپنے گھروں کی عزتیں بیچیں گے، اپنے گھروں کا سامان بیچیں گے، اپنے بیڈ روم کے معاملات بیچیں گے. اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایسی ویڈیوز بھی دکھا سکتا ہوں جہاں پہ سہاگ رات والے دن بیڈ روم میں یعنی کہ اینڈ پوائنٹ تک دکھا رہے ہیں کہ یہاں تک یہ کچھ ہو رہا ہے، کپڑے اتارتے تک دکھا رہے ہیں. صرف ایک کام باقی رہ گیا، باقی سب کچھ دکھا رہے ہیں. سب کچھ دکھا رہے ہیں. بالکل. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ والی بات ہے، پیسے کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے، پیسے کے لیے سارا چکر ہو رہا ہے. سارا چکر ہے سر. اچھا مجھے ایک بات بولیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پہ اور آنے والی جو ہماری یوتھ ہے وہ تو ان چیزوں کے پیچھے چل پڑی ہے، اب یہ رکے گی کیسے؟ سر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا یہ آپ کے ملک میں ایک سیلاب ہے
اگر آپ سیلاب کے آگے کھڑے ہوں گے نا، دیکھیں آپ اور میں روزانہ ہم مختلف ٹاپکس پہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے کا بڑا مضبوط جزو ہیں، بالکل آپ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیو کردار ادا کریں، بالکل ایسے، لیکن خدا را ان چیزوں کا حصہ نہ بنے. ہم تو ڈیلی کہہ رہے ہیں اب طوفان ہے، طوفان کے آگے آپ اور میں کھڑے ہوں گے نا، ہم غرق ہو جائیں گے. اب ہمارا کام یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار خدا را. اور پھر میری بات سنیں، 24-25 کروڑ عوام ہے. ہماری عوام کا یہ کام ہے کہ اگر یہ جو چاہتے، بعض لوگوں سے میں نے بات کی، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹک ٹاک نہیں دیکھتے، ہم فیس بک نہیں دیکھتے. او بھائی آپ کے دیکھنے نہ دیکھنے سے نہیں کام رک رہا. آپ وہ بچہ دیکھ رہا ہوگا، آپ کی بچی دیکھ رہی آپ کے فیملی ممبر دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں رول ادا کریں. کیا اگر نہیں ویڈیو بنا سکتے کسی کی، میں کہتا ہوں کسی کی بھی اچھی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کر دیں. کسی کا کوئی اسلامی جو آپ کو وہ پیغام دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اسکالر ہیں ہمارے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات، ان کو شیئر کر دیں. لیکن یہ وہ بھی نہیں سر. اسلامک مجھے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہے ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں جی. علماء ٹک ٹاک کے اوپر آ کے باتیں تو کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ سر دیکھیں، کیا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہیں ٹائم ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کا بیٹھا ٹک ٹاکر انڈیا کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس کا جواب دیں. وہ آڈینس زیادہ وہاں کی ہے، انڈیا کی ہے. ان کو پتا ہے کہ ہماری آڈینس ڈی فیم ہم ہو جائیں گے اور وہ نہیں دیکھیں گے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. ہمارے علماء کرام کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی تمغہ ملنا ہے. اس لیے یہ شعبہ اس قدر، دیکھیں ممبر پہ ہماری بات پہلے ہوا کرتی تھی بچوں کی ان کی تربیت کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے. اب بھی ہمارے ممبر سے آپ دیکھیں، یہ تو ضرور ڈسکس ہر ممبر پہ ہو رہا ہے کہ فلانا کافر، لیکن معاشرے کو سدھارنے کی طرف بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو کردار ادا کر رہے ہیں. سر علماء بات ہی نہیں کر رہے، اسمبلی میں بات نہیں ہو رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب بات نہیں کر رہے، جمیع اور باقی جماعت اسلامی والے بات نہیں کر رہے، تحریک لبیک پاکستان والے نہیں بات کر رہے، تو پھر پیچھے کون بات کرے گا؟ اور ابھی ہمارے علماء کرام، ایک اور عثمان بھائی میں آپ کو بات ہوں، یقین مانے جیسے ہم نا پرانے دور میں دیکھتے تھے کہ ایک گھر ہوتا تھا، وہاں کوئی پروگرام ہوتا تھا نا، تو ایک بندہ بلایا جاتا تھا جو کہتا تھا صرف ہمیں آسانا ہے تو انہیں مختلف وہ کر کے. ابھی وہ ناصر مدنی صاحب ہو گئے، ان جیسے 2-4 اور بھی مجھے نام آتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا. یقین مانے یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتے تو لوگوں کو ایسے وہ سنا کے ان کو ہساتے ہیں. یار آپ کا کام آسانا تھوڑا ہے، آپ کا کام ہے قبر کا بتانا، آپ کا کام ہے جنت اور جہنم کا بتانا، آپ کا کام ہے کہ بچیاں ہماری یہ جس روش پہ چل پڑی ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. بالکل ان کو رکواؤ، ماں باپ کو سمجھائیں، بہن بھائیوں کو سمجھائیں، معاشرے کو سمجھائیں. لیکن یہاں پہ سید ریپر صاحب شادی میں سب کچھ کر رہے ہیں. کسی علماء کرام کی طرف سے کسی علماء کرام کی طرف سے بیان آیا ہو تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی جوتیاں میرا سر ہوگا. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ تو سید ریپر کی شادی تھی، شادی کے علاوہ جو سنوریٹا ہوگی، صوفی گجراتن ہوگی، کھلے عام گالیاں دے رہی ہیں، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ صوفی گجراتن اکثر لوگوں سے بات، وہ کہتے ہیں دبئی میں. سونوریٹا لوگ بھی دبئی میں، پاکستان میں موجود ہے. اچھا ڈاکٹر ایمان دبئی میں ہے، پاکستان میں. انتہائی بیہودہ ترین آدمی، وہ ایک گلاسز میں میری طرف بندہ آتا ہے، وہ جس کی آنکھیں تھوڑی سی بہنگی ہیں، وہ دبئی میں بیٹھا ہے. وہ ملنگ دیکھا ہوگا گلاسز والا، اب وہ مجھے بتائیں دبئی میں بیٹھا ہے. انتہائی بیہودہ باتیں، اشعار پڑھ کے گالیاں دیتا ہے. اچھا وہ آج کل ایک نیا آیا ہے جو اشعار پڑھتا ہے آخر میں وہ اب مجھے یہ بتائیں یہ کیا کس چیز کی پرموشنیں کر رہے ہیں؟ سر جی یقین مانیں یہ ان کا قصور نہیں. ہماری 24-25 کروڑ جو دن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا لوگ، میں نے دیکھا رات کو وہی نا سکرول کر کے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا کوئی تو دیکھ رہا ہے نا. اگر آپ کا پاکستان دنیا کے پہلے یا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے پورن ویڈیو دیکھنے میں، پہلے نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان، کوئی تو دیکھ رہا ہے نا. کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ہماری عوام دیکھ رہی ہے. اور کیا دیکھ رہی ہے؟ اچھا عمران صاحب مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا نا ہم لوگ بات کریں گے سید ریپر کی. آپ نے پون ویڈیو کا ذکر کیا. اب یہ لوگ نا اپنی ساری جو توان ہے یہ شادی پہ لگا لیتے، سارا کچھ کر لیتے. مجھے بتائیں سید ریپر شادی والے دن کیا کریں گے؟ کیا کچھ کر پائیں گے؟ سر میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال وہ ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے نا، بڑا شور اس نے ڈالا ہوتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے نا کمرے میں اپنے، تو بیوی کہتی ہے ہاں بھائی آپ کیا؟ اس نے کہا میرا کام تھا شور کرنا، کام کے لیے تو میرے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. یقین مانے ایسے لڑکے اس ٹائم پہ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں سید ریپر ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری کوئی پرسنل تو وہ نہیں ہے اس کے ساتھ. دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے دنیا کو آگاہی دینا. ہم اس کو اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار تمہیں نا لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو. اس کا کام تھا تلاوت کرواتا، ایک نعت کا پروگرام رکھتا، یہ معاشرے کو سبق دیتا. ہاں جو غلطیاں پہلے لوگ بلیو کریں، یہ نانا ٹک ٹاکروں کو بلاتا، یہ چپ کر کے میاں بیوی کیا کرتے،
غریب غربا مساکین بچوں میں جا کے نا ولیمے کی روٹی گٹھے بیٹھ کے کھاتے, پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی. بالکل صحیح. یہ اپنی مہندی والے دن کوئی تلاوت کا اور اس کا کمپٹیشن کرواتا, پوری دنیا اس کو دیکھتی. یاد رکھیے گا, جب آپ کو اللہ نے عزت دے دی نا, آپ اچھا کریں گے تب بھی چلے گا, برا کریں گے تب بھی چلے, مزہ تو تب ہے نا کہ آپ پازیٹیو وے میں آگے جائیں نا. عمران صاحب مجھے آخر میں ایک بات بتائیں, کیا ہمارے علماء, کیا یہ جو سوشل میڈیا والے سارے, کیا صرف رجب بٹ ہی رہے گی ان کے لیے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رجب بٹ کوئی چیزیں اس نے بہت ٹھیک کی ہیں, میں اس کو نہیں کر, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں, کیا یہ رجب بٹ اور پتلو ہی رہے گی ان کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں ایک نعرہ چلا چور ہے, بچہ کہنے لگا چور, بڑا کہنے لگا چور, سب کہنے لگے چور. آپ کو بتاؤں کیوں؟ ہمارے یہاں ذہن سازی کی جاتی ہے, اور ذہن سازی کے ذریعے ہمارے ملک میں کئی قیمتی ہیرے ضائع کر دیے گئے, کئی قیمتی ہیرے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پتلو امریکہ پہنچ چکا ہے, اب اس کے پیسے کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ سر یو ایس اٹھائے گا, ڈالر وہیں یوز ہوں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, فیملی بھی لے گیا. مجھے ایک بات بتائیں, بہت سارے اور لوگ یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے وہاں چلے گئے خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے چلے گئے. ایسے ہی اب رجب کی آپ نے بات کی, انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ یہاں پہ ہوتا اس کا پیسہ بھی یہاں یوٹیلائز ہوتا, ہاں لوگوں پہ لگتا, پھر یہاں پہ وہ آتی, گورنمنٹ کے لیے کچھ کرتا. دیکھیں نام تو ہے نا اس کا, اس کی ایک ویڈیو لگتی ہے, وہ میں کہتا ہوں ملینز میں چلی جاتی ہے. اگر اس سے وہ پازیٹیو کوئی کام لے لیتے تو بہتر نہیں تھا. بالکل لے سکتا. لیکن کیا ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمیشہ جیسے ہی کوئی اوپر جاتا ہے, ابھی ملک ریاض کی مثال ہے آپ کے سامنے, بہت کچھ اس نے ڈیلیور کیا, لیکن آج وہ مشکل میں ہے. بات سمجھیں, دیکھیں یہ یا تو پہلے دن سے سب پری پلان تیار کیا جائے نا. دیکھیں ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا, ہم بیٹھے ہیں, ہم سے اب خدا نہ خاصا کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے, یہ موقع تو دو نا دنیا میں. بالکل ہمارے یہاں موقع دینے والی بات ہی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک بات کی نا, یقین مانے رجب کی آپ بات کرتے ہیں, رجب نے کچھ بھی نہیں کیا, یہاں پہ ایسے ایسے بیٹھے ہوئے جو ہر حد پار کیے ہوئے ہیں. تو سر وہ چھپ کے کرتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے نا, وہ چھپ کے کرتے, بڑا کچھ ہو رہا ہے یہاں. بہت سے بندے, میں اب بات نام سر این سی سی یہ کو دیکھ لیں, کرپٹ نکلا ہے جو ان کو کرپشن والوں کو 1.5 کروڑ روپیہ ڈکی سے رشوت کی مد میں لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ڈکی کو کیا بولتے تھے, بے شرم بے غیرت فلانا, یہ جی میں یہ کر دوں گا, میں فلانا, وہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی عورت تھی نا, وہ باتیں سنا رہی تھی, بیٹی نے کہا کیوں باتیں سناتی ہے مجھے, انہوں نے کہا بولتی تجھے ہوں سناتی بہو کو. یہاں پہ دکھایا کچھ جاتا ہے, ہو رہا کچھ ہوتا ہے. بالکل ایسے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اصلاح, مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہتری. واللہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی کی ذاتیات پہ ہٹ کریں, کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں کاشف ضمیر ہے, وہ پبلک فگر ہے, ہم نے اس کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ یار تم ہی نے کہا کہ میں اس سے اداروں سے بلاتر نہیں ہوں, اور آج پھر آپ اداروں ہی کا قانون توڑ رہے ہو, پھر آپ پیسے پھینک رہے ہو. وہیں پہ دیکھیں لڑکیاں آ رہی ہیں, وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ گلہ ہو رہا ہے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات, دیکھیں میری بات سنیں, نکاح سنت ہے, بالکل, ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. ہمارے ہاں پہلے ڈھول ڈمکے ڈانس سب کچھ ہوتا ہے, بعد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ برکت ڈالی. جب سب بغیرتی ہوئی ہوگی تو برکت کہاں سے ڈلے گی؟ بالکل صحیح ہے. پھر بحیثیت مسلمان آپ کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں بہتری کیسے آئے گی؟ بالکل صحیح. غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسلامک تعلیمات پہ عمل ہونا چاہیے, ہم سب مسلمان ہیں, یہ چیز ہے سر. تو اس طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, اور آپ نے ہمیں بتایا کہ سڈ ریپر نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی. میرا خیال ہے کہ سڈ ریپر کو مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے, معاملات کو سدھارنا چاہیے. جو پیسہ فضول تماشوں میں لگ رہا ہے وہ غریبوں پہ بھی لگا سکتا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.